نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، کہ جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنی پینے کی جگہ کو۔ 12 قبیلے تھے کہ ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع میں یوں ہوتا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر ایک شخص یا جو بھی جاتا تو ان کے پاس لاٹھی ہوا کرتی، لاٹھی پتھر پر مارتے، پتھر سے پانی نکل آتا، کیونکہ 24 گھنٹے سروس تو تھی ہی نہیں اور پانی کی ضرورت بھی نہیں تھی ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو من و سلوہ نازل ہوا کرتا اور دن کے ٹائم ان پر ہر وقت سایہ ہوتا، تو ہر وقت پانی کی ان کو ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ جب ضرورت ہوتی لاٹھی مارتے پانی نکل آتا۔ پھر 40 سال کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو لاٹھی کا حکم تھا، پھر جیسے ہی دن گزرتے گئے پھر لاٹھی کو ختم کر دیا گیا۔ پھر جب بھی پتھر کے پاس جاتے تو کہتے بھی مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو پانی وہاں سے نکل آتا، صرف کہنے سے نکل آتا۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہ من و سلوہ کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کی رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو۔ انسانوں میں یہ مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، عرصہ دراز تک وہ منوا سلوہ کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک بدل دو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے تو یہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب فرما رہے تو یہ یہودیوں کو فرما رہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا ہوا کہ صبح کو بھی من و سلوہ، دوپہر کو بھی من و سلوہ، شام کو بھی من و سلوہ، یہ کیا ہر وقت من و سلوہ لگا رکھا ہے۔ فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس زمین سے جو اگاتی ہے زمین، اس چیز سے، یعنی کہ مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلی ہے، اپنی ترکاریوں سے، یعنی کہ ہر قسم کی سبزی، بقلی اس چیز یعنی کہ ہر اس سبزی کو کہا جاتا ہے جو زمین اگاتی ہے، ساگ ہو، مولی ہو، گاجر ہو، آلی ہو، جو بھی ہے سب پر بقل کہا جاتا ہے۔ وہ قصہ یہاں، اور اپنی ککڑیوں سے، ککڑی تری کو بھی کہتے ہیں، مثلا یہ کھیرے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کھیرے کی طرح جو لمبی ہوتی ہے آج کل بکتی رہتی ہے، یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، حکیم حضرات، کہ بلڈ پریشر کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تر پیش کی جو لمبی سی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی سے کھجوریں لاؤ۔ کھجوریں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر اور کھجوریں ملا کر کھائی تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے آدمی کو، ٹھیک ہے نا، دونوں کو ملا کر کھانا چاہیے۔ وہ فومیاں، اپنے لہسن یعنی تھوم، کہ بھئی ہمیں سبزی بھی چاہیے اور ککڑی بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوم بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سامنے کھانا رکھا گیا اور اس کے ساتھ سلاد بھی رکھی گئی۔ آج کل کے اعتبار سے سلاد میں تھوم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد نہ کھایا، یعنی اس میں قسم قسم کی چیزیں تھی، پیاز بھی تھا، اس میں تھوم بھی تھا، دوسرے حضرات نے بھی نہ کھایا، حضور کو دیکھا دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا یہ تھوم حرام ہے؟ فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا کام یہاں پر پاکستان میں یہ بن چکا ہے کہ جو چیز حلال بھی ہے ہم فتویٰ ڈائریکٹ لگا دیتے بھئی یہ حرام ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن حضرت پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس سے بو آتی ہے، انی اناجی من لا تناجونا، میں ان فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہر آدمی سے جس کی جان نکالتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو کہتے ہیں اخرجی طیبتاً، کہ ایک پاکیزہ روح نکل آیا، اور وہ آسانی سے نکل آتی ہے، اور برے سے کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح جلتی نکل، تجھ سے رب ناراض ہے۔
اب تیرے مرمت بھی ہونی ہے۔ تو بہرحال تھوم سے چونکہ بو آتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، اور یہ بھی فرمایا فلا یقربن مساجدنا، جس نے تھوم کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو پیاز، تھوم، مولی وغیرہ کی بو سے سخت نفرت آتی ہے۔ اس سے سگریٹ اور حقے کی بو کا اندازہ آپ خود لگا لیں، یعنی جو سگریٹ پیتے ہیں اور جو حقہ پیتے ہیں لگاتے ہیں، تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کتنی زیادہ بو آتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لیں کہ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کو تبخیر کی بیماری لگ گئی، یعنی معدے میں گیس ہوا کرتا تھا اس کے۔ حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم حقہ پیا کرو، اس نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کے پیٹھ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، پیٹھ کے پیچھے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں خوابوں کے تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ صبح کو ان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم حقہ پیتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں میں حقہ پیتا ہوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقے سے نفرت ہے، اس لیے سامنے نہیں بیٹھے۔ تو بھئی جب بھی مسجد میں آیا کرے تو یہ تھوم یا پیاز یہ جتنے بھی بو کی چیزیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر جب کھا لیا تو اس کے بعد مسواک سے بھی تو بو نہیں جاتی اس کی، تو کچھ کھا لیا کرے میٹھے تاکہ اس سے اس کی بو جاتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔